آج ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو نے بھی بات کی فردوس عاشق اعوان صاحبہ اس حوالے سے، لیکن جو ایک گرینڈ ڈائلاگ کی جب بات ہوتی ہے، پیپلز پارٹی آواز اٹھا رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی کہ ان کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کی فارمر جماعت رہی ہے کہ ٹھیک ہے جو جس نے غلط کام کیا اس کو سزا دے، لیکن پولیٹیکل وکٹمائزیشن نظر نہ آئے. واٹ ڈو یو تھنک؟ فریحہ، دو امپورٹنٹ باتیں جو اس پوری ڈسکشن سے سامنے آئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا اس ملک نے خواہشات پہ مبنی بیانیے کے ساتھ چلنا ہے یا رول آف لا کے ساتھ چلنا ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کے تحت تابع ہونا ہے یا باری برکم شخصیات نے اسے اپنے تابع کرنا ہے. یہ آپ نے جو رویے دیکھے یا جو کنڈکٹ یا اوورآل ہمارا جو گورننس کے ساتھ جڑا وہ خواہشات کا ایک پیکج چلتا تھا کہ جو حکومت آئے اس نے اسی کو قانون سمجھا اور اسی کو اپنی خواہشات کو ہی ایک ہر طریقے سے اس ملک کو چلانے کی کنجی بنایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت کا بیانیہ شعیب شاہین صاحب دے رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جتنا مرضی پاپولر کو شخص ہو، وہ ٹاپ پاپولیرٹی پہ ہو، وہ پسندیدہ بھی ہو، اس کا فین کلب بھی ہو اور لوگوں کو اس سے محبت بھی ہو، لیکن اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے، کسی جرم میں انوالو ہوتا ہے یا کسی جگہ انسٹیگیٹ کرتا ہے، کوئی ایسا بیانیہ جو ہے وہ اس کو وہ جوڑتا ہے اور پھر زہر آلود بیانیے کو ذہنوں میں سرایت کرتا ہے اور پھر وہ اپنے اداروں پہ چڑھائی کرتا ہے اور 9 مئی جیسے واقعات کا وہ موجود ہوتا ہے، تو لیکن چونکہ وہ پاپولر ہے تو اس پہ پاکستان کے قانون کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے اور اس کو بالکل آزاد کر کے تو قانون کے منہ پہ تماچے مارنے کے لیے اس کو کھڑا کرنا چاہیے. اور مائٹ از رائٹ کا جو کانسیپٹ اس ملک کے اندر پہلے ہی پنپ رہا ہے اس کو اور مضبوط ہو جانا چاہیے. اگر تو آپ یہ سوچ ہے سمجھتی تو ہیں کہ مجھے یہ لیول بتا پلینگ دیں کہ فیلڈ پی آج ٹی آئی کے لیے نہیں ہونی چاہیے اس الیکشن میں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہر ایک کو انصاف ملنا چاہیے، تو آج شہداء کی جو فیملیز انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے نا، آپ نے ان کی فریاد اور ان کی آواز کو سنا ہے، آپ نے ان کے درد کو محسوس کیا ہے. آپ کے کسی جگہ پہ بھی کوئی ایسی آواز ان کی ہم آواز ہوئی ہے کہ یہ جو تڑپتے سسکتے آہیں برتے خاندان ہیں اور جن کا لہو اس پاک سرزمین میں گرا ہے، اور وہ شہداء کی فیملیز جو ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں؟ وہ کسی جماعت کے خلاف کوئی ایسا پلان آف ایکشن ڈیمانڈ نہیں کر رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائی جو اس پاک سرزمین پہ نچاور ہو رہے ہیں وہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرے. جو شہداء کی بے حرمتی کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو سپرمین کہہ رہے ہیں، اور سپرمین بناتے بناتے یہ ملک جو ہے 76 سال میں سپر سسٹم نہیں بنا سکا. تو آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو سپرمین چاہیے یا سپر سسٹم چاہیے، کیونکہ سپر سسٹم ہوگا تو سپرمین اس کے متحد ہوں گے. دوسری بات جو بات آپ نے کہی، دیکھیں ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیٹک کا جو میدان ہے اس کے اندر ایک سیاسی لائے عمل اور حکمت عملی کے مطابق ہر پولیٹیکل ورکر کو پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے سپیس ملنی چاہیے. لیکن یہ ڈیفائن بھی ہونا ہے کہ سیاسی ورکر کون سا ہے، دہشت گرد کون سا ہے، اور انتہا پسند کون سا ہے، محب وطن کون سا ہے، اور بیرون اعلی کار بن کے سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کے وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ سیاست کی آڑ میں ریاست کو کمزور کرنے کا جو بیانیہ لے کے چلتی ہے، تو اس کے پیچھے کار فرما عزائم کون سے ہیں اور الٹیمیٹلی بغاوت کرنے والی جو سوچ اور ذہن ہے اور انقلاب لا کے پاکستان کو خون میں نہلانے والا جو ایجنڈا ہے وہ اس کے پیچھے کون ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ٹی وی ٹاک شوز کی حد پہ ایک اچھا پولیٹیکل نیریٹو اور ڈیموکریٹک مائنڈ سیٹ تو ریفلیکٹ کرتی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ جڑا جو عمل ہے وہ اس کی نفی کرتا ہے. مجھے خوشی ہو کہ اگر شعیب شاہین صاحب للکار کے یہ کہیں کہ جناب جو شہداء کی بے حرمتی کرتا، وہاں پہ ان کے مجسمے گراتا
اور ان تنصیبات پہ حملے کرتا رنگے ہاتھوں پکڑا گیا یا ویژولز میں آ گیا یا جیو فینسنگ میں آ گیا، ہماری پی ٹی آئی جو ہے اعلان اس سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے، اور ہم یہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی قوم کے اس درد کے ساتھ، اسپیشلی جو شہداء کی فیملیوں کا درد ہے، ہم اس کو بانٹنے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو ان کے زبان کو زنگ کیوں لگ جاتا ہے یہ الفاظ کہتے ہوئے؟ کیونکہ یہ سب لوگ اس ملک کا ایک شہری ہوتے ہوئے، جہاں دھرتی ماں کا ان کا اس پہ حق ہے، دھرتی ماں کی حفاظت کرنا ان پہ فرض بھی ہے۔ تو جب آپ اپنے حقوق پورے نہیں کرتے تو آپ اپنے رائٹس کے لیے کیسے بول سکتے ہیں جی؟ رائٹس اور آبلیگیشن کو پیرالل سائیڈ بائی سائیڈ جانا ہے، اور جو شہری اس ملک سے اپنے حقوق کی توقع کرتا ہے اس کو اس ریاست سے، اس دھرتی سے اپنا تعلق نبھانا ہے، فرض نبھانا ہے، اور اپنے فرائض کی ادائیگی یقینی۔ ٹھیک ہے، اس طرح لگ نہیں رہا کہ معاملات ابھی اتنی جلدی ریورس ہو جائیں گے۔ پی ٹی آئی کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی الیکشن میں؟ کیونکہ اب معاملات تو ایسے ہی چل رہے ہیں جیسے چل رہے ہیں۔ پہلی بات تو ایک آدھ بات کا میں جواب دے کے فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جو بات کی ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ 9th میں ٹھیک تھا؟ ہم ہر دفعہ کہہ چکے ہیں، سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے عمران خان نے کہا وہ غلط تھا۔ کیوں ڈسون کریں؟ جو بندہ غلط ہوگا، دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جو بندہ غلط کر رہا ہوگا ہم اس کو ڈسون کریں گے۔ جس شخص نے ایک پروٹیسٹ کرنے کے لیے گیا ہے، اب پروٹیسٹر کو آپ کہیں جی وہ اس کو ڈسون کر دیں، کیوں کر دیں؟ ایک پروٹیسٹ کرنے والا بندے کی سچویشن سن لیں، پروٹیسٹ کرنے والے کی سچویشن اور ہے۔ اگر وہ بندہ وہی پروٹیسٹ کرنے والا یا وہی ملزم یا وہی مجرم جس کے خلاف سب سے زیادہ ایویڈنس ہے طریقے استحکام میں چلا جائے تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ میں جو کہہ رہا ہوں، قانون اور انصاف کا دوہرا معیار غلط ہے، ہم 100 دفعہ اس کی مذمت کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے، ان کے خلاف تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی ذات کی بات تھوڑی کر رہا ہوں۔ جن 2 بندوں کی بات کی ہے وہ 2 بندے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج؟ جو بندے کسی بھی جگہ سے کسی بھی حوالے سے پارٹی چھوڑتے ہیں، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ پروٹیسٹ جی ایچ کیو میں چڑھائی کر کے ہوتا ہے، مجھے بتا دینا ڈاکٹر صاحب، میں بتاتا ہوں، مجھے بتا دیں سپریم کورٹ میں اگر آپ پروٹیسٹ کرنے جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے سامنے ہوتا ہے، اچھا پارلیمنٹ کے سامنے ہوتا ہے، پھر کوئی پولیس کوئی ریزسٹنس۔ اچھا مجھے آپ کور کمانڈر ہاؤس کی بات بتائیں لاہور کی، کہتے ہیں دن کے، صرف ایک بات کر کے میں اپنی بات پہ آؤں گا، دن کے 10 بجے سے لے کر رات 2 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک یہ ڈرامہ اور ہنگامہ رہا۔ پولیس کدھر تھی؟ میجسٹریٹ کدھر تھے؟ یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ آگ کس نے لگائی سر، کس نے جلایا، اس گھراؤ بھائی جس نے جلاؤ کیا، غلط کیا، قانون کے مطابق پروسیڈ کرے نا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ 100 بندے کو بنیاد بنا کر آپ یہ کہیں کہ کروڑوں کی آبادی والے جو پارٹی ہے، سب سے موسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم اس کو اوپر پابندی لگا دیں۔ آپ پوری پارٹی کو آپ کہیں جی ہم نے بین کر دینا ہے، اس کو بہانہ تو نہ بنائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپروو کر دیا آپ کا بیانیہ، انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، لیٹس موو۔ اب آپ کو میں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہمارے لیے جو مشکلات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک فیصلہ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے ہمارے بلے کے نشان کا۔ دوسری ہمارے آج آن چوہدری صاحب نے ایک اپلیکیشن بھی غالباً ڈال دی ہے کہ آپ کو ملنا نہیں چاہیے بلے کا نشان۔ اس کے کہنے پہ اس کا مطلب ہے چلے گا؟ الیکشن کمیشن فیصلہ دے چکا ہے، لکھ نہیں رہا، فیصلہ دے چکا ہے، اور اس نے 30 اگست کو یہ فیصلہ کیا ہے، اس کا آرڈر نہیں آیا ابھی تک۔ دوسری بات مجھے بتائیں، لیول پلینگ فیلڈ دے لو نا پہلے۔ دوسری بات مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو فیڈریشن کی علامت ہے، اس کے ساتھ جو رویے رکھے جا رہے ہیں، اس کو ہم لیول پلینگ فیلڈ کہیں گے؟